بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، فیبن سوسائٹی عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کیجیے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی آفس ٹیبل کے پیچھے بیٹھے ہوئے لارڈ برنارڈ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ وہ گریٹ لینڈ کے نہ صرف چیف سیکریٹری تھے بلکہ ان کے اختیارات اس قدر تھے کہ گریٹ لینڈ کا پرائم منسٹر بھی ان کے اختیارات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہ رکھتا تھا۔ لیکن لارڈ برنارڈ انتہائی بااصول آدمی تھے، اس لیے وہ اپنے اختیارات کو کبھی ناجائز انداز میں استعمال کرنے کا سوچ بھی نہ سکتے تھے، اور یہ بھی سب جانتے تھے کہ لارڈ برنارڈ اپنے ساتھ بھی کسی قسم کی بے اصولی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ نہ صرف گریٹ لینڈ کا شاہی خاندان بلکہ اعلیٰ ترین حکام بھی ان کی بے پناہ عزت کرتے تھے، اور نہ صرف گریٹ لینڈ بلکہ پوری دنیا کی حکومتیں بھی لارڈ برنارڈ کی اصول پسندی سے اچھی طرح واقف تھیں، اس لیے پوری دنیا میں ان کی ہر جگہ بے حد عزت کی جاتی تھی۔ یس، لارڈ برنارڈ نے بھاری لہجے میں کہا۔ پرائم منسٹر صاحب کی کال ہے جناب۔ دوسری طرف سے ان کے ملٹری سیکریٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ اوکے، لارڈ برنارڈ نے کہا، اور پھر کلک کی آواز سنتے ہی وہ خود ہی بول پڑے۔ یس سر، میں لارڈ برنارڈ بول رہا ہوں۔ ان کا لہجہ مؤدبانہ تھا کیونکہ وہ بہرحال ملک کے پرائم منسٹر سے بات کر رہے تھے، اور وہ ان سب مراتب کا خود بھی خیال رکھتے تھے۔ لارڈ صاحب، ایک انتہائی اہم معاملہ ڈسکس کرنا ہے، آپ برائے مہربانی میرے آفس آ جائیں۔ یس سر، میں حاضر ہو رہا ہوں، لارڈ برنارڈ نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے رابطہ ختم ہونے پر انہوں نے ریسیور رکھا اور پھر میز پر موجود فائلیں بند کر کے انہوں نے ایک سائڈ پر رکھیں اور اٹھ کر آفس کے عقبی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ چونکہ ان کا آفس پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ہی تھا اور ان کے آفس کے قریب ہی تھا، اس لیے وہ پیدل ہی وہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ پرائم منسٹر آفس میں داخل ہوئے۔ آئیے لارڈ صاحب، تشریف رکھیں، پرائم منسٹر نے کہا، اور لارڈ برنارڈ سلام کر کے پرائم منسٹر کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے۔ آپ کو فیبن سوسائٹی کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یہ خصوصی لیٹر آیا ہے، آپ پہلے اسے پڑھ لیں۔ پرائم منسٹر نے سامنے موجود ایک کاغذ اٹھا کر لارڈ برنارڈ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تو لارڈ برنارڈ نے خاموشی سے کاغذ لیا اور پھر اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن جیسے جیسے وہ اسے پڑھتے جا رہے تھے ان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرتے جا رہے تھے۔ حیرت انگیز، لارڈ برنارڈ نے کاغذ پڑھ کر اسے واپس میز پر رکھتے ہوئے کہا، اسرائیل کے پرائم منسٹر سے میں نے ہاٹ لائن پر اس سلسلے میں بات کی ہے۔ انہوں نے مجھے اسرائیلی حکومت کی طرف سے گارنٹی دی ہے کہ فیبن سوسائٹی آئندہ گریٹ لینڈ کی حکومت یا شاہی خاندان کے خلاف کسی صورت بھی کوئی کام نہیں کرے گی، بلکہ فیبن سوسائٹی صرف یہودی کاز کے لیے کام کرے گی، اور یہ کام بھی گریٹ لینڈ سے باہر کرے گی۔ پرائم منسٹر نے کہا، لیکن کیا کام کرے گی، اس کی تفصیل بتائی ہے انہوں نے؟ لارڈ برنارڈ نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، میں نے یہی بات پرائم منسٹر صاحب سے پوچھی تھی، انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں تفصیلات لارڈ لاکسن سے حاصل کی جا سکتی ہیں، کیونکہ اسرائیل کی طرف سے انہیں فیبن سوسائٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے۔ پرائم منسٹر نے کہا تو لارڈ برنارڈ بے اختیار چونک پڑے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب فیبن سوسائٹی کو اسرائیل کی سرکاری سرپرستی حاصل ہو گئی ہے؟ لارڈ برنارڈ نے کہا، ہاں، اسرائیل کی طرف سے چیئرمین کی تعیناتی سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے، لیکن اگر فیبن سوسائٹی گریٹ لینڈ کے مفادات کے خلاف کام نہیں کرتی تو پھر ہمیں کیا اعتراض ہے؟ پرائم منسٹر نے کہا، اعتراض تو واقعی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کسی وقت گریٹ لینڈ کے مفادات کے خلاف فیبن سوسائٹی نے گریٹ لینڈ کے باہر کوئی کام کیا تو پھر؟ لارڈ برنارڈ نے کہا، اس کی گارنٹی سرکاری سطح پر اسرائیل حکومت نے دی ہے۔ پرائم منسٹر نے جواب دیا، اوکے، ٹھیک ہے، پھر ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، بلکہ ہمارا ایک مستقل درد سر ختم ہو جاتا ہے۔ لارڈ برنارڈ نے مطمئن لہجے میں کہا، جی ہاں، اسی لیے میں نے باقاعدہ کابینہ سے منظوری بھی لے لی ہے۔ پرائم منسٹر نے کہا، ٹھیک ہے جناب، میں تمام سرکاری تنظیموں کو آرڈر بھجوا دوں گا کہ وہ اب فیبن سوسائٹی کے خلاف کام کرنا بند کر دیں، اور لارڈ لاکسن سے بھی بات کر لوں گا۔ لارڈ برنارڈ نے جواب دیا، اوکے۔ پرائم منسٹر نے جواب دیا تو لارڈ برنارڈ اٹھے اور سلام کر کے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے آفس میں واپس پہنچ گئے۔
انہوں نے آفس میں بیٹھتے ہی انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے ان کی لیڈی سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ لارڈ لاکسن سے بات کرائیں، جہاں بھی وہ ہوں۔ لارڈ برنارڈ نے تیز اور ترکمانہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ان کے چہرے پر عجیب سے الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ پرائم منسٹر نے انہیں جو کچھ بتایا تھا وہ بظاہر درست لگ رہا تھا، لیکن ایسا اچانک فیصلہ ان کے حلق سے نہ اتر رہا تھا۔ ان کا تجربہ بتا رہا تھا کہ فیبن سوسائٹی کے بارے میں اسرائیلی حکومت کی ضمانت، اور پھر سوسائٹی کے اپنے اعتراضات، اغراض و مقاصد کی سلسلے میں تبدیلی کے پیچھے لامحالہ کوئی اہم بات ہے جسے یہ لوگ ظاہر نہیں کر رہے، اور وہ یہی بات جاننا چاہتے تھے۔ لارڈ لاکسن کو وہ ذاتی طور پر جانتے تھے، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ لارڈ لاکسن کٹر یہودی ہے اور اس کے گہرے رابطے اسرائیلی حکومت سے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ فیبن سوسائٹی کا اصل ہیڈ لارڈ لاکسن بھی ہو سکتا ہے۔ گو پرائم منسٹر نے انہیں یہی بتایا تھا، اور اسرائیل نے اب لارڈ لاکسن کو تعینات کیا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ کسی لارڈ کو سوسائٹی کا چیئرمین اس طرح اچانک نہیں بنایا جاتا، لامحالہ اس کا سوسائٹی میں پہلے سے ہولڈ ہوتا ہے۔ ابھی وہ بیٹھے یہ سب کچھ سوچ رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی، تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، لارڈ برنارڈ نے کہا۔ لارڈ لاکسن اپنے محل میں موجود ہیں اور لائن پر ہیں جناب۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو لارڈ لاکسن، میں برنارڈ بول رہا ہوں۔ لارڈ برنارڈ نے نرم لہجے میں کہا، ہیلو لارڈ برنارڈ، مجھے آپ سے گفتگو کر کے بے حد مسرت ہو رہی ہے۔ مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ آپ کی ملاقات جناب پرائم منسٹر صاحب سے ہو چکی ہے۔ ویسے آپ ہر لحاظ سے مطمئن رہیں، فیبن سوسائٹی اب نہ صرف گریٹ لینڈ کے مفادات کے خلاف کوئی کام نہ کرے گی، بلکہ گریٹ لینڈ کے مفادات کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دے گی، کیونکہ ہم لوگ بہرحال گریٹ لینڈ کے ہی باشندے ہیں، لارڈ لاکسن نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ لارڈ لاکسن، پہلے تو میری طرف سے فیبن سوسائٹی کے چیئرمین نامزد ہونے پر مبارکباد قبول کریں۔ میری پرائم منسٹر صاحب سے بات ہو چکی ہے، لیکن لارڈ لاکسن، میں اس اچانک کایا پلٹ کی اصل وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ لارڈ برنارڈ نے اپنی عادت کے مطابق براہ راست بات کر دی۔ یہ سوسائٹی کے بڑوں کا اپنا فیصلہ تھا، انہوں نے حالات کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے۔ بہرحال آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لارڈ لاکسن نے کہا۔ لارڈ لاکسن، آپ جانتے ہیں کہ میں صاف اور سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں۔ فیبن سوسائٹی طویل عرصے سے گریٹ لینڈ کے لیے درد سر بنی رہی ہے، اس لیے اب آپ کو کسی ایسے اقدام کی مثال دینی ہوگی جس کے تحت میں واقعی اس نتیجے پر پہنچ جاؤں کہ آئندہ سوسائٹی گریٹ لینڈ کے مفادات کے خلاف کام نہیں کرے گی۔ آپ کس قسم کا اقدام چاہتے ہیں؟ لارڈ لاکسن نے کہا۔ کوئی ایسا اقدام جس سے فیبن سوسائٹی کی گریٹ لینڈ کے ساتھ ہمدردی اور تعاون ثابت ہو جائے۔ مجھے آپ کی طبیعت سے اچھی طرح واقفیت ہے، اس لیے مجھے آپ کی اس بات پر کوئی حیرت نہیں ہوئی، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اگر آپ نے فیبن سوسائٹی کو قبول نہ کیا تو پھر پرائم منسٹر صاحب بھی کچھ نہ کر سکیں گے، اس لیے میں واقعی آپ کو اس معاملے میں مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے آفس میں وقت دیں، کیونکہ یہ بات انتہائی اہم اور خفیہ ہے، لارڈ لاکسن نے کہا۔ ٹھیک ہے، تشریف لے آئیں، میں آپ کا منتظر ہوں، لارڈ برنارڈ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر انہوں نے اپنی سیکرٹری کو لارڈ لاکسن کے بارے میں ہدایات دیں، اور تقریباً نصف گھنٹے بعد لارڈ لاکسن آفس میں موجود تھے۔ لارڈ برنارڈ نے ان کا انتہائی خوش دلی سے استقبال کیا تھا۔ ہاں، اب بتائیں لارڈ لاکسن، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ رسمی دعا سلام کے بعد لارڈ برنارڈ نے اپنے اصل مطلب پر آتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ بے حد مصروف رہتے تھے اور ان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا تھا، اس لیے وہ جلد از جلد براہ راست معاملات کو نمٹانے کے عادی تھے۔ لارڈ برنارڈ، آپ کو جنگی ہیلی کاپٹروں کے سلسلے میں ایک پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر نصیب علی تو یاد ہوگا، جو ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گیا تھا اور جس کی نعش پاکیشیا لے جا کر اس کی تدفین کی گئی تھی۔ ہاں، کافی پہلے کی بات کر رہے ہیں آپ، مجھے یاد ہے، لیکن لارڈ برنارڈ نے ایسے لہجے میں کہا جیسے انہیں لارڈ لاکسن کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ وہ سائنسدان ہلاک نہیں ہوا تھا، یہ سارا ڈرامہ پاکیشیا ملٹری انٹیلیجنس نے کھیلا تھا، اور اب آپ کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس میں مدد فیبن سوسائٹی نے کی تھی۔ گو پاکیشیائی ملٹری انٹیلیجنس کو یہ معلوم نہ تھا کہ ان کی امداد فیبن سوسائٹی نے کی ہے، لیکن اصل میں ایسا ہی ہوا تھا، کیونکہ فیبن سوسائٹی نہ چاہتی تھی کہ گریٹ لینڈ اس فارمولے کو مکمل کر کے ایسا جنگی ہیلی کاپٹر تیار کرے جو ناقابل تسخیر ہو۔ فیبن سوسائٹی اس وقت گریٹ لینڈ کو ہر لحاظ سے کمزور دیکھنا چاہتی تھی، لارڈ لاکسن نے کہا، تو لارڈ برنارڈ کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ مجھے معلوم ہے لارڈ لاکسن کہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے، لیکن اب آپ کی طرف سے اس کا حوالہ دینے کا کیا مقصد ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ پاکیشیا سے اس سائنسدان کو واپس لے آئیں، وہ اس فارمولے پر یقیناً کام کر رہا ہوگا
اور اب میں نہیں چاہتا کہ پاکیشیا کو کوئی مفاد حاصل ہو۔ لارڈ لاکسن نے کہا تو لارڈ برنارڈ بے اختیار چونک پڑے۔ کیا فیبن سوسائٹی کا پاکیشیا سے ٹکراؤ ہو چکا ہے؟ یہ آپ نے کیسے اندازہ لگایا ہے؟ آپ میری بات کا جواب دیں، پھر میں وضاحت کروں گا۔ ہاں، پاکیشیا میں ہمارا خصوصی اسلحے کے حصول کا نیٹ ورک کام کر رہا تھا، جس کے بارے میں اطلاع اسپیشل ایجنسی کو مل گئی۔ اسپیشل ایجنسی کے ایس سیکشن کا چیف آسٹن اور اس کا ساتھی ڈیوڈ اور باقی افراد وہاں گئے۔ وہاں فیبن سوسائٹی کا خاص آدمی سڈنی تھا۔ انہوں نے سڈنی کو تلاش کرنا تھا۔ سڈنی وہاں کی ایک مقامی لڑکی سے ملتا رہتا تھا۔ ان دونوں نے وہاں جا کر اس مقامی لڑکی کو اغوا کر کے اس پر تشدد کیا اور وہ ہسپتال پہنچ گئی۔ یہ لڑکی پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے ایجنٹ علی عمران کی عزیزہ تھی۔ وہ عمران اس لڑکی سے ملا اور اس سے فیبن سوسائٹی، سڈنی اور اس پر تشدد کرنے والوں کا علم ہوا۔ اس نے اسپیشل ایجنسی کے آسٹن اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لیا، جبکہ سڈنی کافرستان فرار ہو گیا۔ عمران نے آسٹن اور اس کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا، جبکہ سڈنی کو کافرستان میں اغوا کرا کر اس سے سارے نیٹ ورک کا معلوم کر لیا، اور پھر وہاں کے انٹیلیجنس نے سارا نیٹ ورک تباہ کر دیا، سب کو گرفتار کر لیا اور اسلحے کے اسٹوروں پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح ایک لحاظ سے فیبن سوسائٹی مفلوج ہو کر رہ گئی، جس پر فیبن سوسائٹی کے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ فیبن سوسائٹی کے مقاصد کو تبدیل کیا جائے، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ لارڈ لاکسن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو یہ اصل بات ہے جس کی وجہ سے اچانک یہ کایا پلٹ ہوئی ہے، اور اسی بنا پر آپ نے اس سائنسدان والی بات بھی کی ہے۔ لیکن لارڈ لاکسن، چونکہ اس سائنسدان کو آپ کی مدد سے وہاں پہنچایا گیا تھا، اس لیے اب اسے واپس بلانا بھی آپ کی سوسائٹی کا کام ہوگا۔ حکومت گریٹ لینڈ اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گی۔ لارڈ برنارڈ نے کہا۔ کیا مطلب؟ سائنسدان تو حکومت کا تھا، ہمارا تو نہیں تھا، اور فارمولہ بھی حکومت کے کام آنا ہے، ہمارے تو نہیں۔ لارڈ لاکسن نے کہا۔ ہم اس فارمولے پر کام بند کر چکے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حکومت گریٹ لینڈ کسی صورت بھی پاکیشیا کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا چاہتی۔ اس علی عمران کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، وہ انتہائی خطرناک ترین آدمی ہے، اس لیے ہماری طرف سے معاملہ ختم سمجھیے۔ ہاں، اگر آپ اس سائنسدان کو کسی طرح واپس لا سکیں تو پھر مجھے یقین آ جائے گا کہ آپ کی فیبن سوسائٹی واقعی گریٹ لینڈ کی ہمدرد ہے۔ لارڈ برنارڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اوکے، یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کروں گا۔ لارڈ برنارڈ نے کہا تو لارڈ لاکسن اٹھ کھڑا ہوا۔ بہرحال آپ پاکیشیا تک یہ اطلاع نہ پہنچنے دیں گے، لارڈ لاکسن نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے، لارڈ برنارڈ نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، اور لارڈ لاکسن نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مصافحہ کیا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ لارڈ برنارڈ نے ایک طویل سانس لے کر واپس کرسی پر بیٹھے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے آفس سیکرٹری کو کال کر لیا۔ آفس سیکرٹری کے آنے پر انہوں نے تمام ایجنسیوں اور سرکاری محکموں کو سرکولر بھیجنے کی تیاریاں شروع کر دیں کہ آج کے بعد فیبن سوسائٹی کے خلاف کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا۔ اب فیبن سوسائٹی گریٹ لینڈ کی ہمدرد سوسائٹی ہے۔ اور پھر آفس سیکرٹری کے جانے کے بعد انہوں نے فائل اٹھائی اور اس پر جھک گئے۔